ایک چھوٹے سے شہر میں مہوش نام کی عورت رہتی تھی۔ مہوش کی زندگی عام عورتوں کی طرح تھی، مگر حالات نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، 2 چھوٹے بچے، بیمار ساس اور شوہر نعیم، جو دن رات محنت کے باوجود کبھی سکون کا سانس نہ لے سکا۔ نعیم ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ صبح سویرے اندھیری گلیوں میں نکلتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ تنخواہ بمشکل گھر کے اخراجات پورے کرنے کے قابل تھی۔ مہینے کے آغاز میں بھی جب تنخواہ ہاتھ آتی تو ایک لمبی لسٹ تیار ہوتی۔ گھر کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل، بچوں کے اسکول کی فیس، ساس کی دوائیاں، راشن کا خرچہ۔ پہلے ہی دن آدھی تنخواہ ختم ہو جاتی، باقی آدھی تنخواہ کے ساتھ اگلے 30 دن گزارا ایسا تھا جیسے بغیر پانی کے ریگستان پار کرنا۔ مہوش ہر دن ایک نئی تدبیر سوچتی۔ وہ راشن خریدتے وقت ایک چیز تول کر لیتی، چینی کم، دال سستی، آٹا تھوڑا۔ کبھی بچوں کے لنچ باکس میں ایک انڈے کی آملیٹ کی بجائے صرف سلائس رکھ دیتی۔ کپڑوں کی خریداری تو ایسے خواب بن چکی تھی۔ بچوں کے جوتے ٹوٹ جاتے تو مہینوں مرمت کے ساتھ چلانے کی کوشش ہوتی۔ مہوش اکثر رات کو تنہا بیٹھ کر سوچتی، یہ زندگی کب بدلے گی؟ آخر کب ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی؟ لیکن اگلی ہی صبح پھر وہ مضبوط چہرہ بنا کر کھڑی ہو جاتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے حوصلے ہی گھر کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ محلے میں ہر دوسرے گھر میں نئی چیزیں آتی، کسی نے نیا فرنیچر خریدا، کسی نے بچوں کو مہنگے اسکول میں داخل کروایا، کسی نے عید کے لیے نئے کپڑے بنوائے۔ مہوش کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو وہ سب دے سکے، مگر ہر خواہش خرچوں کے پتھروں میں دب کر رہ جاتی۔ رشتہ داروں کی تقاریب میں شرکت بھی ایک آزمائش بن جاتی۔ جب دعوت نامہ آتا تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا، کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ بچوں کے لیے جوتے کیسے لوں گی؟ اکثر وہ بہانے بنا کر پروگرام چھوڑ دیتی تاکہ قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک دن مہوش کے بیٹے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوری ٹیسٹ اور مہنگی دوائی تجویز کی۔ نعیم کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس لمحے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے، دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ نعیم نے سر جھکا کر آہستہ کہا، مہوش، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں قرضہ لینا پڑے گا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ بچے کی صحت سب سے بڑھ کر ہے۔ اس رات وہ خاموشی سے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ چند دن کے بعد ایک حیرت کن بات ہوئی۔ نعیم کی کمپنی میں اچانک ایک نئے پروجیکٹ کے لیے اسٹاف کی ضرورت پڑی۔ وہ اس کی محنت دیکھ کر اسے پروموشن مل گئی۔ تنخواہ کچھ زیادہ نہ تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ سانس لینے کا موقع دے سکے۔ مہوش نے شکر کے آنسو بہاتے ہوئے دل میں کہا، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، صرف صبر اور محنت شرط ہے۔ یہ کہانی صرف مہوش یا نعیم کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں اخراجات کا بوجھ ہے، ہر دل میں ایک چھپی ہوئی جنگ ہے، مگر صبر، شکر اور محنت کے ساتھ چلنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ بوجھ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، امید کی ایک کرن ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ایک سبق دے کر جائے گی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔